لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا وشدة الفتن بنا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن وما أوفى بعهده من الله فاستبشروا ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين غافلا عما يعمل الظالمون ويؤخر يوما تشخص فيه الأبصار. صلوات. آج کی تقریر کے ابتدا میں ذاتی حوالے سے 3-4 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ کی سمجھ میں میرا آج کا بیان نہیں آئے گا. اور وہ ذاتی حوالہ یہ ہے کہ جو لوگ مجھے باقاعدگی سے سنتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں بہت 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 پرانا ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا فی الحال کوئی علاج نہیں، اور ہر گزرتا ہوا وقت اس کی شدت میں اور خرابیوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اور اس حالت میں روزہ رکھنا، اب روزے کے مسائل بیمار کے حوالے سے دو ہیں نا. کچھ لوگوں کے لیے روزہ حرام اور گناہ. میرے اعتبار سے ابھی میں اس کیٹیگری میں نہیں پہنچا، بالکل بارڈر لائن پر ہوں. اور کچھ بیماروں کے لیے روزہ معاف ہے، رکھ لیں گے تو روزہ ہو جائے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی خرابی، غلطی اور گناہ نہیں. میرے اعتبار سے میں ابھی اس کیٹیگری میں ہوں. لیکن بہرحال روزہ رکھنے کے بعد ڈائبیٹک پیشنٹ کی شوگر بہت لو ہو جاتی ہے. ہر ایک کو معلوم ہے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اور خاص طور پر میری طرح اگر کوئی انسولین لینے والا ہے. 3-4 منٹ کی اپنے ذاتی حوالے سے، تاکہ میری یہ اور آنے والی چاروں تقاریر آپ کی سمجھ میں آ سکے. لیکن خاص طور پر آج، اور پھر جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے ویسے ہی بلڈ شوگر یا بلڈ گلوکوز اسپائک کرتا ہے، ایک دم بہت تیزی سے اوپر ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم نیچے آتا ہے. اس حالت میں میں عام طور پہ رمضان کی تقاریر سے آج کل گریز کرتا ہوں. 35-40 سال میں نے رمضان میں مومنین کرام کی خدمت کی، کراچی تو اس کا گواہ. کیونکہ بہرحال کئی لوگ کہتے ہیں، اور میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں، کہ مولانا
جب آپ کے یہ پرابلم ہے تو آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ آ کر تقریر کر کے اپنا وقت بھی ضائع کریں اور مومنین کا بھی؟ 100% میں متفق ہوں۔ اسی لیے میں رمضان میں گزشتہ 2-3 سال سے آپ کو کہیں نظر نہیں آیا ہوں گا سوائے شہادت کی 4 مجالس کے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، ہمارے CWO کے نوجوان اس بری طرح سے پیچھے پڑے، میں نے اپنی ساری مجبوریاں بتائیں، اور پھر یہاں ہوا یہ کہ یک شد نہ دو شد، یک شد دو شد، یک نہ شد دو شد، خوجا پیرائی اس ناشری جماعت کا بھی حد سے زیادہ اصرار، تو میں آ گیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کمی، خرابی، نقص، عیب محسوس کریں گے وہ میں نے اپنی مجبوری بتا دی، اور اسی لیے آپ ان لوگوں سے پوچھے، دونوں سے، خوجا جماعت سے بھی اور CWO والوں سے، کہ کیا میں نے فوراً ان کی دعوت کو قبول کر لیا؟ نخرے نہیں دکھائے، لیکن یہ مجبوری کہ آپ کا وقت، پورے دن کا روزہ، اور اس کے بعد اس تھکن کے عالم میں یہاں آنا۔ چلیں، یہ تو ایک مسئلہ تھا۔ ساتھ میں میرا مسئلہ ایک اور بھی ہے جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ عمرے کے درمیان ویل چیئر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے لیے نہیں، جو دوسرے ویل چیئر چلا رہے ہیں اور آپ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان ابھی 3 مہینے پہلے جب میں یہاں فاطمیہ کی مجلس پڑھنے آیا اور یہاں سے عمرے پہ گیا تو یہی واقعہ پیش آئے۔ ڈائبیٹک پیشنٹ کی ہیلنگ ویسے ہی بہت سلو ہوتی ہے، اور مجھے اس کے بعد عمرہ بھی پورا کرنا پڑا، کربلا کی زیارتیں بھی کرنا پڑی، لندن کی مجلسیں پڑھنا پڑی، بہت حالت خراب ہو گئی۔ سمجھیے میرا پیر شہید ہو گیا صفا مروہ میں، لیکن چونکہ شہید مروہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی اہم نوجوان ہے 1945 میں یا 44 میں، جسے صفا اور مروہ کے درمیان کھڑا کر کے اس کی گردن اڑائی گئی تھی 80 سال پہلے۔ تو یہ لفظ میں اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا بطور مذاق بھی، لیکن اس کا ان دونوں مسائل پر پھر بھی میں قابو پا لوں۔ جیسے ہی کراچی پہنچا ایک ایسی خبر ملی جس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساری زندگی ہم لوگ مسائل پڑھتے ہیں، لوگوں کو بعض اوقات صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت خود پہ آتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے، سب جا کے تسلی دیتے ہیں اس کو، لیکن جب ان تسلی دینے والوں کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے والد کا انتقال ہوا، میں بہت چھوٹا تھا، پتہ ہی نہیں۔ والدہ کا انتقال ہوا، غم ہوا اپنی جگہ، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوئی۔ علماء میں سے جس شخصیت سے میں سب سے زیادہ متاثر رہا اور ہوں، بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی۔ جیسے جیسے ان کے اور فضائل سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کا انتقال بھی ہوا ہے، غم تھا بہت زیادہ۔ لیکن یہ خبر جو ملی سیٹرڈے والی، سمجھے کہ میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور اب تک میں اسی حالت میں ہوں۔ بیماریاں اپنی جگہ، سفر اپنی جگہ، روزے کی کیفیت اپنی جگہ، اور اتنی بڑی مصیبت عظمیٰ، اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں نے مصائب کا حوالہ کیوں دیا؟ میں میدان کربلا میں شام غریبہ کو اکثر مصائب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ 2-3 مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا اس وقت۔ وہ ڈاکٹر ہے، آپ اس سے مشورہ لینے جائیں گے، وہ کہے گا بھائی اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میرے گھر میں آگ لگی ہے، میرے بچے جل رہے ہیں، کل آنا، یا کسی اور کے پاس جاؤ۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹے کی میت پڑی ہو، وکیل صاحب قانون کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میرا دماغ کام نہیں کر رہا اس وقت، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں، کسی اور سے جا کے مشورہ لو، کہیں زلزلہ آ جائے وہاں کی کیفیت۔ تو اکثر ہم لوگ یہ جملے کہتے تھے کہ سلام ہو ہمارا علی کی اس شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کو جس نے شام غریبہ یہ تینوں مصیبتیں برداشت کی۔ 18 لاشیں اس کے سامنے پڑے ہیں اس کے گھرانے کے، 18 کے 18 خیمے اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہے ہیں۔ زمین کربلا میں زلزلہ ہے، لیکن اللہ رے علی کی بیٹی نے کس طرح سے علی کی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ نہ ہوش و حواس رخصت ہوئے، نہ زبان پہ کوئی ایسا جملہ آیا ہے، اور کس تحمل اور بردباری اور شجاعت کے ساتھ اس پورے گھر کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ شام غریبہ میں یا زیادہ تر میں پڑھتا ہوں،
لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے، اور زیادہ اندازہ ہو رہا ہے شہزادی کی عظمت کا جب خود اپنے اوپر یہ واقعہ گزرا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہماری قوم یتیم ہو گئی ہے اس لیے کہ ہمارا اصل باپ تو امام زمانہ، بڑی سے بڑی شخصیت دنیا سے آتی ہے اور جاتی ہے، امام زمانہ جب تک زندہ ہے ہم یتیم نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جو دعا افتتاح میں آپ آج کتنے 13 دن ہو گئے یہاں پہ روز کہتے ہوں گے کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، خدا بندہ ہم پر جو مصیبت پڑی ہم تیری بارگاہ میں فریاد نہ کرے تو کس سے کرے؟ ہم شکایت کرتے ہیں ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا، جو ہمارا ولی، جو ہمارا وارث، جو ہمارا سرپرست، جو ہمارا باپ ہے وہ غیبت میں، اور عام حالات نہیں ہیں۔ کثرت عدونا وقلت عددنا، دشمن ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور ہماری تعداد اتنی کم رہ گئی ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ملک ہے اور ساری دنیا سے اس وقت مقابلہ کر رہا۔ تظاہر الزمان بنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، ایک کے بعد ایک بڑی مصیبت آ رہی ہے، پورا زمانہ ہمارے خلاف مظاہرہ کر رہا۔ اللہ تیری ہی بارگاہ میں ہم شکوہ کر سکتے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس موقع پر ہمیں اور زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کربلا کے جناب زینب کے جہاد کا۔ اتنی بڑی شخصیت، شہید اور رہبر، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور کیا حالت ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں مومنین کرام ہے کیا کیفیت۔ یہ تو پھر بھی غلام ہے، جب ان کا آقا حسین دنیا سے گیا تھا اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی صاحبان ایمان کی۔ حوصلہ ٹوٹ جاتا، ہمت جواب دے جاتی، دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو یا اتنے ظالم کو سامنے دیکھ کر آدمی ایک جملہ کہنے کی اس میں ہمت نہیں رہتی۔ لیکن علی کی اس بیٹی نے اس بڑھاپے کے اندر جس طرح سے بکھرے ہوئے خاندان کو نہیں سمیٹا، بکھرے ہوئے اسلام کو سمیٹا اور بکھری ہوئی تشیع کو سمیٹا اور سہارا دیا۔ یہ پیغام آج بھی ہے کہ جب حسین مظلوم کے دنیا سے جانے کے بعد سجاد و زینب نے مل کے کہا کہ دیکھو حوصلہ پست نہ ہونے پائے، دربار میں جا کر بھی ہم اسی شان کے ساتھ جہاد کریں گے جیسے کربلا میں کر رہے تھے یہ صاحبان ایمان، کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل ٹوٹ گیا، حوصلہ جواب دے چکا، بولا نہیں جا رہا۔ اور اس حالت میں آج کی مجلس میں دو چیزوں کی میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ نمبر ایک، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی ربط نہیں ہوگا، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہوں۔ اور نمبر دو، جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آج ان آیتوں میں کہیں کوئی لفظ رہ جائے، کوئی لفظ غلط پڑھ دوں، تو میری ذہنی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر آپ میری تقریر کو سنیے گا، نکتہ چینی کی نیت سے آپ اس کو نہ سنیے گا۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں، بہت پرانے بھی نہیں۔ آج یہ دنیا بھر میں جہاں اجتہاد کا درس ہوتا ہے نا، اجتہاد کا جو آخری کلاس ہوتی، اس میں ان کی کتاب جو ہے اس کے اوپر درس دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے العروۃ الوثقی، عالم کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا سید کاظم یزدی طباطبائی، بہت عظیم عالم ہے، فقہ میں ان کی اتنی مہارت تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز مغرب پڑھاتے ہوئے وہ بھول گئے، قرآن کا سورہ بے ترتیب، اور وہ دن تھا جس دن ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرا تھا اور اس کی نماز جنازہ ان کو اپنی نماز مغربین کے فوراً بعد پڑھانا تھا۔ وہ تو ایک باپ اور ایک بیٹے کا واقعہ، اس وقت تو ساری امت، ساری ملت اپنی جگہ پہ غمگین بھی ہے، صدمے کے عالم میں بھی ہے۔ ہاں حوصلہ پس نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ اتنا ہی مضبوط کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یاد رکھیے گا یہ خون ناحق، پروردگار اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ آئیے قرآن کی دو تین آیتیں، جن میں سے پہلی آیت تو آج ان دنوں میں آپ نے ہر ایک سے سنی ہوگی، لیکن یہ وہ آیت ہے جو اس مہینے رمضان میں میرا مولا اپنی شہادت سے پہلے مسلسل تلاوت کر رہا تھا۔ مولا کے حوالے سے جملہ ہے نا کہ 18 رمضان کا روزہ افطار کر کے جب شب 19 اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں گزارا تو 4 یا 5 چیزیں پوری رات علی کی زبان پہ تھی۔ نمازوں کے درمیان سورہ یاسین تلاوت،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد، پوری رات مولا کی زبان پہ یہی جملہ، رسول علیہ رسول پہ درود و سلام اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح۔ لیکن یہ تو آخری رات ہے جو علی کی ضربت والی، اس سے پہلے مہینے رمضان کے مہینے میں مولا اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے، ویسے اپنی زندگی میں اس سے پہلے عام دنوں میں بھی کرتے تھے، لیکن آخری رمضان تو شاید روزانہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، جو ابھی آپ نے تمام علماء سے آیت سنی۔ میں اس آیت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف ترجمہ کر کے اگلی آیت پہ جا رہا ہوں۔ من المؤمنین رجال، سورہ نور کی آیت ہے، مومنوں میں ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ لفظ آخر میں آ جائے گا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت سورہ توبہ کی میں ترجمے میں آ رہا ہوں۔ صدقوا، صادق، سچے نکلے، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدہ کر کے اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، جو مولا نے اکثر کہا اس سے مراد میرا چچا حمزہ شہید احد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت کب آتا کہ جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں۔ مولا نے کہا یہ میں ہوں، اور قرآن نے کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ سورہ توبہ کے اندر آ رہا، سورہ توبہ کی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے تمام صاحبان ایمان سے ان کی جان بھی خرید لی اور ان کا مال بھی۔ اب نہ جان تمہاری جان ہے نہ مال تمہارا مال ہے، لیکن خرید و فروخت تو ہمیشہ دو طرفہ ہے نا، کہ اگر اللہ نے کچھ خریدا ہے تو اس کی قیمت کیا دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنت عطا کی۔ جنت کی قیمت قرآن سورہ توبہ بہت مشہور سورہ اس لیے ہے کہ آخری رسول کی زندگی کے آخری سالوں کا سورہ، تمہارا مال اور تمہاری جان خرید کے تمہیں جنت دی۔ تب کیا مطلب جان و مال خرید کا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، دشمن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا۔ وما اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس سے میں اپنی اصل تقریر پر آنا چاہتا ہوں۔ پس خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اگر تم نے اس خرید و فروخت پر تم ثابت قدم رہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی۔ کامیابیاں بہت ہوتی ہیں، دولت، مکان، گاڑی، بزنس، اولاد، بڑی کامیابی عظیم، یا اللہ عظیم ہے، سبحان ربی العظیم، اور یہ کامیابی بڑی عظیم ہے جو راہ خدا میں مارا جاتا ہے اور اپنی جان دیتا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ بھی وعدہ پورا کرے۔ اور پھر وہ آیت آ گئی ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کو ملائیے تو پھر میں اصل عنوان پر آ جاؤں۔ سورہ آل عمران۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا کتنا شدید نقصان ہوا، پیغمبر کی زندگی میں جتنے جہاد ہوئے سب میں ملا کر اتنے لوگ جو مارے گئے، اس سے زیادہ صرف ایک جنگ احد میں مارے گئے۔ پیغمبر کی زندگی میں تقریباً 80 جہاد ہیں۔ اب یہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا تو قرآن ایک عجیب انداز سے اس کو بتا رہا ہے۔ آیتیں بہت ہیں لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ الذین قالوا لاخواننا وقعدوا، جنگ ختم ہو گئی نا، 70 مسلمان مارے گئے نا۔ اب ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں بھی ہوں گے، غلطی تھی، حماقت تھی، بغیر سوچے سمجھے میدان میں چلے گئے، دشمن کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں کیا، فلاں سے بلا وجہ ٹکرا گئے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کیا کیا وسائل؟ اب قرآن کہہ رہا، یہی جنگ احد کے بعد بھی ہوا تھا،
جب 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن آیت 167 168 والی آیت آل عمران، جس کے شروع میں آیا مباہلہ. ترجمہ کیا ہے؟ الذین قالوا لاخواننا. دیکھو مدینے کے ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی جو اعتراض کرنے والے ہیں ایک طرح سے منافق ہیں، لیکن قرآن لفظ بھائی استعمال کر رہا ہے، اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں وقعدوا. اور کس حالت میں کہہ رہے ہیں؟ کہ خود گھر میں بیٹھے. آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے فلاں آدمی اس نے شہادت قبول نہیں کی، اس نے غلطی کی، ہم ٹھیک رہے. ضرورت کیا تھی اس طرح سے چلتی بس کے آگے اب چھلنگ لگانے کی؟ اب یہ الفاظ قرآن کے ہیں الذین قالوا لاخواننا وقعدوا. قعدوا مانے بیٹھ جانا، گھر میں بیٹھ جانا. یہ لوگ گھر میں بیٹھ گئے اور ان لوگوں کو جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا. اگر وہ ہمارا مشورہ مانتے تو کبھی نہیں مارے جاتے. ہماری بات پہ چلتے، ہم جو ان کو پالیسی دے رہے تھے، ہم جو ان کو مشورے دے رہے تھے. اتنی بڑی طاقت کفار مکہ کی، 10,000 کا لشکر ہے، تم 700 بھی نہیں ہو. اگر یہ ہمارا مشورہ مانتے ما قتلوا تو ان کو موت نہیں آتی، یہ قتل نہیں ہوتے، یہ شہید نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اچھا یہی بات ہے، تو جب تمہاری موت آئے گی اپنی موت کو ٹال کے دکھانا اگر تم سچے ہو. مرنا تمہیں بھی ہے، مرے وہ بھی ہیں، تم بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مرو گے، وہ راہ خدا میں جہاد کر کے مرے گی. لیکن جو ایسی بات کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی جنگ کرنے سے پہلے یا کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ذرا سوچنا سمجھنا بھی چاہیے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کا مطلب ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ. قرآن کہہ رہا تو تم اپنی موت ٹال کے دکھا دو. اگر ان کو موت آ گئی تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ پھر اسی سے ملی ہوئی آیت ہے، اس سے بالکل ملی ہوئی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جنگ بدر کے بعد آیت نازل ہوئی جو مر جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، شہید کو مردہ نہ کہنا. اب یہ نہیں کہا جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ سمجھنا بھی نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی دل سے کہتا ہے کہ زبان سے نہیں کہتا ہے، دل میں خیال آتا ہے. جنگ بدر کے بعد کہا کہ زبان سے مت کہنا وہ مارے گئے، وہ شہید. اب کہا لا تحسبن، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے، زندہ ہیں. یہ آیت تو بہت سنی آپ نے نا، اس سے پہلے والی آیت بھی سنی. یہ کب قرآن نے کہا؟ جب مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، ہماری بات مانتے ہمارے مشورے میں چلتے، ما قتلوا تم نہیں مارے جا. پھر قرآن کریم نے کہا کہ یہ زندہ ہے، رزق پا رہے ہیں. وہ لفظ استعمال کیا جس کے لیے میں ایک حدیث رسول اور ایک حدیث امام کو ملا کے چند جملے کہہ رہا ہوں. جب کوئی عالم اس دنیا سے جاتا، اذا مات الفقیہ، جب کوئی فقیہ دنیا سے جاتا عام حالت میں، نیچرل ڈیتھ، اپنے بستر میں، اب حدیثوں میں اس کے گھر والے روتے ہیں، صاحبان ایمان روتے ہیں، وہ مسجد روتی ہے جہاں وہ نمازیں پڑھاتا تھا، وہ ممبر روتا ہے جس پہ بیٹھ کے وہ تقریر کرتا تھا، وہ مصلی روتا ہے جس پہ کھڑا ہوتا تھا، وہ قرآن روتا ہے جس کی وہ تلاوت کرتا تھا، وہ مدرسہ روتا ہے جس کے اندر وہ درس دیتا تھا. اور پھر آخر میں وہ حدیث آتی ہے کہ امام زمانہ روتے ہیں. 40 دن تک امام زمانہ صف عزا بچھا کے بیٹھتے ہیں جب ایک فقیہ عام حالات میں اپنی نیچرل ڈیتھ، یہ امام زمانہ کے 40 دن کا ماتم ہے. اور کل کی رات، آنے والی رات بہت بڑی ولادت ہے، شہزادی کونین کے گھر کی پہلی بڑی خوشی. تو ولادت بھی ہمیں منانا ہے، لیکن اس کا خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت امام زمانہ صف عزا پہ بیٹھے ہوئے. کبھی آپ فیصلہ نہیں کر پاتے نا کہ خوشی منائے کہ غم منائے، اس کے لیے آقا حسین کی ولادت یاد کیجئے گا. جب ولادت ہوئی تھی خوشی بھی تھی، غم بھی تھا، سارے مصائب پڑھے جا رہے تھے، جبرائیل آ کے پیغمبر کے سامنے سارے مصائب بیان کر رہے تھے. خیر وہ کل کی بات کل کیجئے، آج یہ سب روتے ہیں. اور صحیح معنوں میں دیکھے تو واقعی یہاں تک روایتوں میں ہے کہ وہ زمین روتی ہے جس پہ یہ عالم چلتا تھا، وہ آسمان روتا ہے جس کے نیچے یہ عالم گھومتا تھا. لیکن اتنا بڑا جب ہمارا رہبر دنیا سے گیا، یہ تو عام عالم کی بات تھی اور عام موت کی، شہادت کی موت. سب لوگ صاحبان ایمان تو ہیں غم میں، لیکن میں نے عام کافروں کو بھی دیکھا
وہ جو بہت متعصب ہے ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن واقعا ایسا صدمہ پہنچا. لیکن اس موت کے اوپر صرف ایک شخصیت ہے جو بہت ہی خوش ہے. وہ خود قرآن بتا رہا، فرحین بما عطا اللہ. یہ وہی شہید کو مردہ مت کہو، اس سے ملی ہوئی آیت. اس سے پہلے والی آیت بھی میں نے پڑھی، تلاوت کی، اور اس کے بعد کی آیت بھی سنی ہے. فرحین بما عطا اللہ، چند لفظ چھوڑ کر، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. یہ شہید راہ خدا جس کے لیے تم نے کہا کاش یہ ہماری بات مانتا تو نہیں مارا جاتا. قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، پھر کیا کہا؟ فرحین، وہ خوشی کے عالم میں ہے، وہ فرحت کے عالم میں ہے، وہ جشن منا رہا ہے. شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا بما عطا اللہ، جو اللہ اس کو عطا کر رہا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور ان کے لیے اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں اور اللہ کا فضل پر فضل ہے. تو ساری دنیا اس وقت سوگ کے عالم میں ہے، زمین و آسمان کو ملا کر، مسجدوں اور مدرسوں اور مسلوں اور قرآن اور ممبر کو ملا کر کوئی خوش ہے تو خوش شہید قائد آیت اللہ خامنہئی. قرآن کہہ رہا ہے فرحین، یہ لوگ خوشی جشن منا رہے ہیں اس دنیا میں جانے کے بعد. لیکن ساتھ میں قرآن نے ایک پیغام اور دیا، اور یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے یا سورہ قمر کی؟ بہرحال، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ان کو مشورہ دینے والے ہوں کہ دوسرے لوگ، یہ ظالم ان کو ظلم کرنے دو. لیکن لا تحسبن، پھر وہی بات، زبان سے نہیں، دل میں بھی نہ لانا کہ اللہ غافل ہے ظالموں سے. بھائی ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالموں کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے. غافل نہیں ہے تو اتنا بڑا ظلم کیا، نتیجہ کیوں نہ نکلا؟ قرآن نے وہی بتایا اسی آیت کے آخر میں، یؤخرہم یوما تشخص فیہ الابصار. یہ ظالموں کا انجام اللہ نے اس دن پہ چھوڑ دیا ہے جس دن خوف کی وجہ سے آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی. ابھی مت دیکھو کہ کس نے کیا ظلم کیا، اللہ غافل نہیں ہے. ایک ایک چیز اللہ کے سامنے ہے، لیکن اللہ انتظار کر رہا ہے ان کو ایک وقت دیا. اور یہ بھی تو قرآن نے کہا کہ اصل سزا تو وہ ہے، لیکن اس دنیا کی حد تک بھی قرآن نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے اس سورہ میں جس کے دو نام ہیں. سورہ فجر بھی اسی کو کہتے ہیں، سورہ امام حسین بھی اسی کو کہتے ہیں، جس کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کی شروع کی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قرآن کہہ رہا ہے کہ فجر کی قسم اور 10 راتیں. اس کے بعد ارأیت الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ما فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اسی دنیا کی بات، اصل انجام وہ، لیکن اس دنیا میں بھی الم تر کیف فعل ربک بعاد. 3 قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. آج دیکھ لیجئے کہ یہ تینوں چیزیں کس میں جمع. کہا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قوم عاد وہ تھی جس نے بہت دنیاوی ترقی کی تھی. کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کا جو شہر تھا نا، آج تک دنیا میں اتنا خوبصورت، حسین، بہترین کوئی شہر نہیں بنایا گیا. دنیاوی بڑی بڑی عمارتیں، چوڑی چوڑی سڑکیں، صاف ستھرے باغات، عالیشان مکانات. انسان قدم رکھے تو شہر دیکھ کے حیران ہو جائے. کہا یہ قوم عاد نے کیا تھا نا، ابھی دیکھو تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا. آج بھی آپ کسی نوجوان سے پوچھئے، پیرس جانا ہے، لندن جانا ہے، ٹوکیو جانا ہے، نیو یارک جانا ہے، کیوں؟ بہترین شہر، بہترین. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور دیکھو تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیا کیا. سمود کون تھے؟ جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. ٹیکنالوجی میں ایک ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے ٹاؤن پلاننگ، بہترین شہر، خوبصورت شہر، وہ ایک الگ چیز. ہو سکتا ہے کہ بہت کمزور سی قوم ہو لیکن اپنے شہر بہت اچھے بنا کے رکھے.
دوسری قوم کا ٹیکنالوجی. آج بھی اگر آپ قوم سمود کے علاقے سے گزریں تو یقین نہیں آتا کہ رسول خدا سے بھی کتنا پہلے، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے. بھئی آپ نجف کی زیارت کو جاتے ہیں نا، حضرت ہود، حضرت صالح، دو انبیاء کی قبریں ہیں وادی السلام میں، دونوں حضرت نوح سے بھی پہلے ہیں. اس زمانے میں اتنی ترقی کی تھی. جاب الصخر بالواد، پہاڑوں کے اندر انہوں نے پورے پورے شہر بنائے تھے. آج بھی جب آپ جائیے سعودی عرب میں تبوک کی طرف مدینے سے تو مدائن صالح آتا، ایک مدائن بغداد کے قریب ہے، ایک مدائن تبوک کے قریب. حضرت صالح کا پورے پہاڑ کے اندر انہوں نے پہاڑ کی اندر سے صفائی کر کے اتنی شاندار عمارتیں بنائی ہیں. ٹیکنالوجی. وہ فرعون، اور تیسری طاقت ہے فرعون ذی الاوتاد، جو اتنا ظالم تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ پیروں اور سروں میں میخیں ٹھوکتا تھا. اپنی بیوی آسیہ تک کے ساتھ یہی کیا نا. طاقت. تو اب تین چیزیں ہو گئیں. طاقت یہ الگ چیز ہو سکتا ہے، طاقت ہو، شہر بالکل بیکار ہو، جیسے جب رشیا عروج پر تھا اسٹالن کے زمانے میں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن ملٹری طاقت. ایک ہوتی ہے ٹیکنالوجی اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں بہترین شہر بنائے. تین چیزیں اللہ نے الگ الگ بتائی. ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی ایسی قوم ہو جس میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو. ملٹری طاقت بھی ان کی اتنی ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے. ٹیکنالوجی بھی ان کی اتنی ہے کہ زمین کی تہ میں موجود چونٹی کو بھی وہ دیکھ لے، مانیٹر کر لے. ہو سکتا ہے شہر بھی ان کے بہترین. قرآن کہتا ہے لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ جو کچھ ہم نے ان کو دیا، طغوا فی البلاد، بجائے اس کے کہ یہ عدل کا، انصاف کا مظاہرہ کرتے، انہوں نے شہروں کے اندر طغیان، ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا. جس کو چاہا مارا، جس کو چاہا اجاڑا، جس کو چاہا شہید کیا، جس کا چاہا خاتمہ کیا. ہوا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے ایک وقت تک ان کو ڈھیل دی، پھر اللہ نے عذاب کا کوڑا اٹھایا. ان ربک لبالمرصاد، یاد رکھو تمہارا رب ظالموں کی گھات میں لگا، دیکھ رہا ہے ان کو. قیامت کی سزا اپنی جگہ، دنیا کے اندر بھی ان کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ قوموں کا انجام ہمارے سامنے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے ظالموں کو اپنے زمانے میں نیست و نابود ہوتے دیکھا. اب جیسا کہ جملہ میں نے کہا کہ یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے ساری قوم کے لیے، اتنا عظیم شہید قائد دنیا سے گئے. خود وہ خوش ہے. ان کا ایک جملہ آپ کو اور یاد ہوگا، جب 3 جون 1989 3 جون 1989 میں امام خمینی دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہی مرحلہ پیش آیا جو آج پیش آ رہا، یعنی ان کے بعد اب ان کا نائب کون بنے گا. تو اب تو اتنا زیادہ میڈیا میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ آپ کو پتہ کہ اہل خبرہ کی ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، شورائے نگہبان ہوتا ہے، پورا ایک سسٹم ہے وہ طے کرتی. تو جس وقت اس شہید قائد کا انتخاب ہوا، ان کا جملہ ہے نا بہت مشہور، اور وہ یہ تھا کہ سب نے اتفاق کیا ایک نام پر، صرف میں نے اختلاف کیا. میں نے کہا یہ نام بالکل نہیں چلے گا، اور سب اس نام پر خوش ہوئے. میں اس نام پر سب سے زیادہ ناراحت ہوا، غمگین ہوا، پریشان ہوا. سب کا اتفاق کس پر تھا؟ سید خامنہئی پر. صرف ایک شخصیت نے کہا نہیں، آئی ڈس ایگری، میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، میں ناخوش ہوں، میں ناراحت ہوں. اور وہ کون تھا؟ کہا وہ میں خود تھا. اتنی بڑی ذمہ داری، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھ رہا تھا. میں نے کہا آپ سب کا فیصلہ غلط، لیکن چونکہ وہاں پہ سارے کے سارے 99.99% ووٹ ایک طرف تھے، میری بات کسی نے نہیں سنی. اور پھر ہمارے سامنے ایک ایسا عظیم قائد آیا کہ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ امام خمینی اور شہید قائد کے ان کو برابر سمجھے کہ امام خمینی کو بڑا سمجھے. بہرحال استاد تو وہی تھے. ایک عجیب شخصیت تھی شہید قائد کی، کئی عہدوں پر فائز ہوئے، اور جس عہدے پر ان کو فائز کیا گیا ایسا لگا اللہ نے ان کو بنایا اسی لیے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. مگر دوسرا عہدہ ملا، پتہ چلا کہ نہیں بنایا اس کے لیے. عراق ایران جنگ میں یہ ڈیفنس منسٹر تھے، وزیر دفاع. کس طرح سے وہ جنگ کی قیادت کر رہے تھے. ایک بے سر و سامان بغیر وسائل کا ملک جو ابھی ابھی شاہ جیسی طاقت کو شکست دے کے بیٹھا ہے، سارا نظام انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا،
اور اتنی بڑی طاقت نے حملہ کیا جو آج چاروں طرف کے ممالک شور مچا رہے ہیں، سب صدام کے ساتھ تھے نا. لگا اس سے بہتر وزیر دفاع ہو نہیں سکتا، اور یہ اللہ نے ان کو اس کے لیے بنایا، لیکن پھر یہ پریزیڈنٹ بنے. اور وہاں جو پہنچے تو ہم نے ایسا دیکھا کہ جیسے ان سے بہتر کوئی پریزیڈنٹ ہو نہیں سکتا، اللہ نے بنایا اس کے لیے. اور پھر وہ ولی فقیہ بنے قائد، تو ایسا لگا اللہ نے ان کو بنایا اس لیے. عجیب شخصیت. ہاں وہ ہمارے مذہب کا اصول ہے، اللہ کائنات چلا رہا ہے، امام زمانہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، شخصیتیں جاتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے. دین کا کام رکتا نہیں اور چلتا رہتا ہے، اللہ ایک کے بعد ایک شخصیت بھیجتا رہتا ہے، لیکن جو نقصان ہوا ہے اس پر غور کریں. اور پھر میں وہ جملہ کہوں گا جو آپ کو شاید تھوڑی بے ترتیب تقریر لگ رہی ہوگی، لیکن شاید آپ کو اس غم والے موقع پر یہ جملہ اچھا نہ لگے. بھائی ماہ مبارک رمضان کا اپنا بھی ایک پیغام ہے، کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ آ جائے. بھائی رہبر شہید ہیں تو آل محمد کے غلام نا، خود آل محمد کی شہادت کیوں نہ ہو جائے. یہ لفظ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، واجبات اپنی جگہ چلتے رہیں گے. مولا علی بھی امام حسن سے کہیں گے بیٹا اس نماز کو مکمل کراؤ. علی کی شہادت اپنی جگہ پہ، نماز کمی نہیں ہوگی، روزے اپنی جگہ رکھے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک لوگوں نے روزے اس لیے چھوڑ دیے کہ علی کا غم برداشت نہیں ہو رہا. ویسے واقعاً اس وقت یہ کیفیت ہے، مجھے یقین ہے کیونکہ مجھ پر خود یہ گزری کہ اس رات کے جب افطار کا وقت آیا ہوگا، کسی کے گھر میں شاید چولہا بھی نہ جلاؤ، مجبوری الگ چیز ہے، نہ افطار کا دل چاہ رہا ہوگا نہ سحر کا دل چاہ رہا ہوگا. لیکن اتنی عظیم شہادت کے حوالے سے میں 40 سال پرانا ایک واقعہ سنا دوں. میں نے مجلسوں میں بہت پڑھا تھا جب تک میں کراچی میں ریگولر مجلسیں پڑھ رہا تھا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ یاد دلانا ضروری ہے. وہ چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس سے پہلے میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہماری تاریخ تشیع بھری پڑی ہے شہادتوں سے. شیعت نے ہمیشہ خون دیا ہے، کسی کا خون لیا نہیں. لیکن خاص طور پر ہماری تاریخ میں شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس جیسی شخصیتیں آئیں، اور ان پر ظلم کرنے والوں کا انجام بھی ہمارے سامنے آیا. کتنی 26 اور 20 تقریباً 45 سال پہلے جس شخصیت نے اپنے ہاتھ سے آیت اللہ العظمیٰ شہید باقر صدر کو شہید کیا تھا، ابھی ابھی حال ہی میں اس کو پھانسی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ کتنے دن بچے گا؟ یہ کوئی سزا نہیں، بچ بھی جائے تب بھی کوئی سزا نہیں ہے، وہ سزا تو وہاں. لیکن شہید اول کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں، کیونکہ تمام شہیدوں میں ان کو شہید اول کہتے ہیں. اچھا اب شہید تو بہت سارے ہیں، ہمارے یہاں یہ جو شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اول و ثانی کے اعتبار سے، اس کا مطلب ہے کوئی مرجع یا مجتہد. جو غیر مجتہد یا مجتہد بھی نہیں، مرجع سمجھیے. غیر مرجع اگر شہید کیا جائے وہ بہت، اس کا بھی رتبہ بہت بلند، لیکن مرجع تو بغیر شہادت کے بھی بہت بلند ہے. تو اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، پہلی شخصیت جو مرجع تھے اور عظیم. اب یہاں دینی طالب علم ہوتے تو میں ان کے سامنے کچھ بتاتا، آپ کے سامنے کیا بتاؤں. ہماری فقہ میں یہ کہا جاتا کہ غیبت امام میں پہلے مجتہد سے لے کے آج تک جتنے مجتہد گزرے، آج کل چھوڑ دیجئے، یہ جملہ ہے شیخ جعفر کاشف الغطا کا، جتنے گزرے وہ 100 سال پہلے کے ہیں، 200 سال پہلے کا. آج تک فقہ کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے. شہید اول نے ٹچ کیا ہے یا میں نے. اب بڑے بڑے اس میں مراجع کے نام آ رہے ہیں، لیکن ان کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے قتل کا حکم جاری ہوا تھا، اور خالی قتل کا نہیں، طریقہ قتل بھی قاضی نے اپنے فتوے میں لکھا تھا یا اپنے حکم میں لکھا تھا کہ پہلے ان کی گردن اڑائی جائے گی، پھر بے سر کا لاشا سولی پر لٹکایا جائے گا کچھ عرصے، اس کے بعد لاشے کو اتار کر آگ میں جلایا جائے گا، اور اس کے بعد اس آگ کی راکھ کو دریا میں اور ہڈیوں کو وہیں زمین کے اندر گاڑا جائے گا. نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن،
یہ ایک مرجع عالی قدر کی بات ہو رہی ہے. یعنی میں کچھ نام لے کر آج کل کے کسی عظیم مرجع کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ان تمام مراجع سے بڑے مرجع. تو اب ان کے بارے میں یہ کہ یہ قاضی نے حکم دے دیا، پورا کیس چلا، پورا واقعہ ہے جس کے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب جب ان کو گرفتار کر کے، گرفتار تو تھے، ہاتھ باندھ کے لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ جلاد بیٹھا ہے جو تلوار لے کے کھڑا ہے. جلاد بیٹھا ہے لیکن تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور یہ جا رہا ہے. آسمان کی جانب دیکھ کے انہوں نے سورہ قمر کی آیت، یہ سورہ قمر کی، اس سے دعا بنا کے پڑھی. حضرت نوح کی بہت مشہور دعا ہے نا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. نوح نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں مغلوب ہوں، سب نے مجھ پہ غلبہ پایا، سب نے مجھے دبا لیا ہے، فانتصر میری مدد کو آ. یہ قرآن کی ایک دعا، حضرت نوح کی دعا، بہت اہم دعا. تو اب جب یہ گرفتار ہو کے جا رہے ہیں، آسمان کی جانب دیکھا اور کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے خدا اس وقت میں بھی مغلوب ہوں، دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، موت کا حکم آ گیا ہے، جلاد سامنے کھڑا، میری مدد کر. آسمان سے ایک پرچہ ان کے سامنے آ کے گرا اور اس پہ صرف ایک جملہ لکھا تھا. یہی پیغام ہمارے اور آپ کے لیے آسمان سے آج بھی نازل ہو رہا. کیا تھا؟ انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر. جواب آیا ان کنت عبدی فاصطبر، اور اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر سے کام لے، تجھے صبر کرنا. مومن کی اہم ترین خاصیت صبر، مگر زینب کبریٰ والا صبر، کہ صبر بھی ہو اور جہاد بھی جاری، حوصلہ پس نہ ہو. تو اب ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ سارے شہید قائد کے حوالے سے باتیں ہوئیں، تو یہ آخری بھی ذرا انہی سے متعلق سن لیجئے کہ وہ دنیا سے گئے. سب غمگین، چاہے انسانوں پہ اثر نہ ہوا ہو مومنین کو چھوڑ کر، اور بہت سارے صاحب بصیرت عام مسلمانوں کو چھوڑ کر نہ ہو، لیکن باقی تمام کائنات کی مخلوقات ماتم کر رہے ہیں، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں. یہ حدیثیں ہیں جو آپ آج کل سن رہے ہوں گے. مگر میں نے کہا کہ اگر کوئی خوش ہوگا تو خود وہ شہید قائد خوش ہیں. جب وہاں گئے ہوں گے، قرآن نے کہا نا فرحین، یہ شہید راہ خدا جیسے ہی وہاں جاتا ہے جشن مناتا ہے وہاں پہنچنے کا. مگر صرف ایک چیز وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر ایک پیغام دیں گے، وہ سن لیجئے. شہید رہبر کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ محمد علی رجائی، جو بم کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے. یہ بات ہو رہی ہے آج سے 40 سال پہلے. محمد علی رجائی اور ان کے وزیر اعظم جواد باہنر، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، بم کے ایک ہی دھماکے میں دونوں شہید ہوئے. اور بم کے دھماکے میں شہید ہونے والے اور جیسا بم استعمال ہوا تھا، لاش، اب یہ جملے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، کبھی توہین ہو جاتی ہے. اچھا، بہت سارے شہید ایسے ہیں جن کی AI سے تصویریں بنا بنا کے پیش کی جا رہی ہیں، جس میں ان کی میتوں کو بہت ہی زیادہ نعوذ باللہ وحشت ناک اور دہشت ناک اس ٹائپ کا دکھایا جا رہا ہے. وہ سب غلط ہے. کوئی تصویر ابھی آفیشیل نہیں ہے. لیکن بہرحال جب یہ شہید ہو گئے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ بات ہو رہی ہے ایران کے اس شہید پریزیڈنٹ کے جن کی شہادت کے بعد پھر شہید قائد آغا خامنہئی پریزیڈنٹ بنے تھے اور امام خمینی کی وفات تک رہے اور پھر ولی فقیہ بنے. محمد علی رجائی کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور ان کی اہلیہ 35 سال کی ہوں گی. بچے چھوٹے چھوٹے تھے. 40-35 سال کا اگر کوئی کپل ہے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں. وہ اس کے بعد پھر کراچی آئی تھیں. ایران کلچرل سینٹر خانہ فرنگ ایران میں ایک اجتماع، انہوں نے کئی جگہ انہوں نے خطاب کیے تھے اور پھر کہا تھا کہ میں یہاں کے کچھ علماء سے بھی ملنا چاہتی ہوں. تو خانہ فرنگ میں ایک نشست ہوئی تھی. میں اس وقت بحیثیت طالب علم اس میں تھا. میرے بزرگ علماء تھے، میرے اساتذہ تھے، باتیں ہو رہی تھیں. وہ ایک رات پہلے کھارادر میں ایک انجمن، ایک امام باڑہ ہے، انجمن حسینیہ ایرانیان، وہاں پہ عورتوں سے خطاب کر کے آئی تھیں. تو اگلے دن وہ ہم سے کہہ رہی ہیں، وہ جو علماء بیٹھے تھے، ہم تو خیر
کیا جوتیاں اٹھانے والے طالب علم کونے پہ کہ میرے خاندان پر اس انقلاب سے پہلے اور اس انقلاب کے بعد بہت سارے اللہ نے امتحان لیے ہیں، یعنی عام الفاظ میں آپ کہیں بہت مصیبتیں آئی ہیں، لیکن امتحان لیے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ میرا شوہر شہید ہو گئے، شہادت اپنی جگہ پہ، لاشا ایسا کہ ملا ہی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے۔ وہ جو دانتوں کے ذریعے سے بعض اوقات پہچان ہوتی ہے، اس وقت یہ ڈی این اے وغیرہ تو اتنا تھا نہیں، اس سے پہچان ہوئی۔ اب میں زیادہ اس لاشے کی کیفیت بتانا نہیں چاہ رہا، توہین محسوس کر رہا ہوں شہید کی۔ پھر وہ لاشا میرے گھر آیا، شہادت کی خبر آئی، میں نہیں روئی۔ آپ نے اس ایرانی بچی کا کلپ دیکھا ہوگا، چھوٹی سی بچی، اسے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا باپ، نہیں، اس نے خود کہا میرا باپ مارا گیا، میں یتیم ہو گئی۔ پوچھا جا رہا ہے تو تم روئی؟ کہا روئی نہیں میں۔ پوچھا کیوں نہیں روئی؟ بہت چھوٹی بچی، کہا مجھے پتا ہے میں روں گی تو اسرائیل خوش ہوگا، میں اسے خوش نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہا میں نہیں روئی۔ لاشا آیا، میں نہیں روئی۔ لاشے کی حالت کے دیکھا نہ جائے، میں نہیں روئی۔ میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کبھی پوچھتے بھی تھے کہ بابا کہاں ہیں، میں نہیں روئی۔ لیکن آپ کے شہر میں کل رات کو میں نے ایک تقریر کی، اس کے بعد میں روئی، اور اتنا روئی کہ زندگی میں کبھی نہیں روئی۔ یہ پیغام ایک عام عورت کا ہے، لیکن یہی شہید قائد کا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کر میں باقی 4 تقاریر کروں گا۔ کیوں روئی؟ اب ہم لوگوں کو تعجب ہوا، ہمارے شہر کی بات ہے، وہ اتنے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کر کے نہیں روئی، روئی تو کراچی آ کے ایک تقریر کر کے۔ کہا نہیں تقریر نہیں، تقریر کرنے کے بعد میں جب گاڑی میں بیٹھ کر انجمن ایرانیان سے چلی، حسینیہ ایرانیان، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میری تقریر کے بعد وہاں کوئی شادی کا فنکشن تھا۔ ایک طویل عرصے تک یہ رواج رہا تھا نا، ہمارے یہاں لوگ مسجدوں میں، امام باڑوں میں شادیاں کرتے تھے، اور جب مسجد اور امام باڑے میں شادی ہو تو پھر وہ ذرا معقول شادی ہوتی ہے۔ یہ جملے مجھے آج شہید قائد کی مجلس میں نہیں کہنا تھا، اس لیے میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو۔ پھر عام شادی ہال کے مقابلے میں معقول طرح شادی ہوتی۔ کہہ رہے تھے کہ جب میں گاڑی میں بیٹھ کے چل رہی اور شادی میں آنے والی خواتین کو دیکھ رہی تو میں پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور اتنا روئی کہ زندگی میں کبھی نہ روئی۔ میں نے ان کے لباس دیکھے، اس زمانے میں تو شادیوں کا پاپولر لباس تھا ساڑی اور بلاؤز، ان کے میک اپ دیکھے، ان کے مختلف ہیئر اسٹائل دیکھے، وہ جو بھی انہوں نے کہا ان خواتین کو جو شادی میں شرکت کے لیے امام باڑے میں آ رہی، جو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور جو میں نے گریہ کی کہ یہ ہے اسلام، کہ وہ ہے اسلام جو ہم ایران میں جس کے لیے میں قربانی دے رہی ہوں، جس اسلام کے لیے میں نے اپنا شوہر قربان کر دیا، جس اسلام کے لیے میں نے اپنے بچوں کی یتیمی برداشت کر لی، وہ ہے اصلی اسلام؟ یا یہ ہے اسلام کہ جہاں ایک ڈھنگ کا لباس، ایک حکم شرعی، اس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا؟ اگر یہ اسلام ہے تو وہ ساری جو ہم نے قربانیاں دی سب بیکار، فائدہ ہی نہیں۔ جب اس طرح سے بھی واجبات کو چھوڑ کر اور حرام کر کے بھی اسلام مل جاتا تو کس عورت کو ضرورت ہے کہ اپنے سہاگ کو اجاڑے؟ کس ماں کو ضرورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو جان دینے کے لیے بھیجے؟ کس شخص کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر کے اپنے بچوں کو یتیم کرے؟ خالی ایک شہید کی بیوہ یہ فریاد نہیں کر رہی ہے، جتنے شہداء اس دنیا سے گئے ہیں، جب ہماری اور آپ کی وہ کیفیت دیکھیں، اگر وہ کیفیت ہو، یہی فریاد وہ بھی کریں کہ یہ ہے اسلام کہ وہ اسلام نہیں۔ یہ جملہ بھی بہت چھوٹا، صحیح معنوں میں اگر کوئی فریاد کرے گا تو زینب کبریٰ فریاد کرے گا۔ کیا وہ اسلام ہے جس کے لیے میں نے اپنے اکبر و اصغر و قاسم و عون و محمد و عباس اور حسین کو قربان کیا؟ یہ ہے اسلام جس میں ایک حرام سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے؟ کیا وہ ہے اللہ کا پسندیدہ اسلام جس کے لیے میں نے اپنی چادر تک کی قربانی دے کے قیدی بن کے اس امتحان سے گزرنا پڑا کہ چوتھا امام اگر ساری زندگی رویا تو شام کو یاد کر کے رویا؟ یہ ہے اسلام جس کو آپ
کھارادر اور سولیر بازار اور ناظم آباد اور گلشن اقبال اور ڈیفنس اور کلفٹن کی گلیوں میں بھی نہیں فالو کر پا رہے. یہ فریاد نکلے گی زینب کبریٰ کی زبان سے. بس یہ صدمہ اپنی جگہ. اور پروردگار عالم اور امام زمانہ ہیں, یقیناً وہ اس یتیم امت کو سنبھالیں گے اور نقصان نہیں ہوگا, اس شہادت سے فائدہ ہی ہوگا. یہ تھوڑا بہت دشمنوں کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں ایران میں کچھ اختلافات تھے, یاد رکھیے گا یہ خون ان تمام اختلافات کو ختم کر کے پھر جوڑ دے گا. 100% تو صحیح اسلام نہیں آ سکتا جب تک کہ زمانے کا امام نہ آئے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں فوائد کتنے ہوں گے. مگر جس انداز سے شہادت ہوئی ہے, تو ایک آخری جملہ کہہ کے چند جملے آج مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں جو روزانہ اسپیچ ہے اس میں مصائب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن چونکہ تذکرہ میں نے شہید قائد کا کیا ہے اس لیے بھی, اور چونکہ آنے والے کل تو ولادت کی تقریر ہے, صرف ایک جملہ کہہ کے میں چند جملے مصائب جو بات ختم. دیکھیں یہی کتنا بڑا فرق آپ کو نظر آ جائے گا. اب اگر کوئی اچھا خطیب ہو تو اس جملے سے بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہے, لیکن وہ میرا انداز نہیں, بلکہ میرے اعتبار سے خود شہید قائد کی ساری زندگی کا جو خلاصہ ہے یہ انداز اس کے خلاف. ان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اتحاد. کوئی ایسے موضوع پہ بات نہ کرو کہ جو مسلمانوں کو اور ٹکڑے ٹکڑے کرے, لیکن اس کی تفصیل میں گئے بغیر صرف ایک جملہ. 90s میں بہت سے لوگ ہیں جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے کچھ 8-10 سال چھوٹے ہوں گے. افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم ہے, ملا عمر کو امیر المومنین ڈکلیئر کیا گیا, ان کو وہی اسٹیٹس دیا گیا جو خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے خلفاء کا تھا. اور اس اسٹیٹس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بیعت واجب تھی. خالی افغانستان والوں پہ نہیں, پاکستان کے بڑے بڑے شیخ الاسلام اور مفتی سفر کر کے گئے تھے اور ملا عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جس طرح کی بیعت خلفاء سے لی جاتی تھی. یہ ہے ہمارا خلیفہ وقت. امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا. یہ ملا عمر صاحب اپنے گھر سے اس طرح بھاگے کہ اس میں تو اختلاف ہے کہ کون سی سواری تھی. اتنا اتفاق ہے کہ یا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگے تھے یا رکشے پہ بیٹھ کے بھاگے تھے, اور پھر کوئی عطا پتہ نہ چلا, اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت. اور یہاں ہمارے فخر کے لیے کتنی اہم مثال ہے کہ شہید قائد کو پیغام دیا جا رہا کہ دنیا کے کئی ملک آپ کو لینے کو تیار ہیں. سیریا کا حکمران بھاگ کے گیا کہ نہیں گیا؟ وہ ملک بھی لینے کو تیار, کا فرار نہیں. شہادت ساری زندگی شہادت. پھر آپ حضرات بھی تو ماہ رمضان میں ایک دعا پڑھتے ہیں نا, جس میں روزانہ آپ کہتے ہیں وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ, اے خدا ہمیں تیرے راستے میں شہید ہونے کا موقع ملے. تو یہ ہمارے مراجع اور علماء تو سارا سال یہ دعا پڑھتے ہیں. حتیٰ یہ بھی کہا گیا کہ چلیں حالات ایسے کہ بنکر میں چلے جائیے. ساری چیزیں میڈیا سے آپ کے علم میں. میں تو صرف بتا رہا ہوں ہمارے سامنے 30 سال کے اندر کتنی مختلف قسم کی سیرتیں آئیں. اس کو بھی منع کیا, جبکہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا. بنکر شیب ابی طالب کیا ہے؟ رسول خدا کے زمانے کا, جو ابھی آپ نے 2 دن پہلے حضرت خدیجہ کے حوالے سے مجلسوں میں سنا ہوگا. شیب ابی طالب بنکر تھا, یعنی دشمن سے بچنے کے لیے محفوظ جگہ پہ جانا, اور مزید حفاظت کے لیے ہر رات کو ابو طالب کو رسول خدا کو اٹھا کے اپنے بیٹے کے بستر پہ سلانا اور بیٹے کو اٹھا کے رسول کے بستر پہ لانا. اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اس مرد مجاہد نے کہا کہ نہیں, میں اپنے روزانہ کے معمولات کے مطابق اسی گھر میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہوں گا. آج تو ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی جو بہت زخمی تھی. اور اسی درمیان اسی انداز سے شہادت کے رتبے کو پایا. ایک وہ تھے امیر المومنین اور ایک یہ تھے ولی فقی. اسی انداز سے رتبہ شہادت کو پایا جو ان کے آقا کی شان. بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور مسائل. آقا کی شان کیا ہے؟ امام علی کے مصائب ساری زندگی آپ نے سنے ہیں نا, اس میں جملہ آتا ہے نا
کہ کم از کم 2 ایسے واقعات پیش آئے تھے جب مولا علی ام کلثوم کے گھر سے نماز پڑھانے جا رہے ہیں کہ ام کلثوم نے گھبرا کے کہا تھا بابا آج نہ جائیے نماز پڑھانے، جودہ کو بھیج دیجیے۔ جودہ امام علی کی بڑی بہن ام ہانی کے بیٹے، یعنی امام علی جن کے ماموں تھے۔ ایک مرغابیوں نے جب راستہ روکا تھا، دوسرا جب مولا باہر نکل رہے تھے دروازے کی کنڈی میں وہ ہزار بند یا کمر بند اٹکا تھا۔ مولا کا کیا جواب تھا کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، میں گھر میں نہیں بیٹھوں گا، میں مسجد میں جاؤں۔ یہی شان تھی نا آقا کی، وہاں تو ان کو یقینی پتا ہے کہ موت آنی ہے، وہی غلام نے شان دکھائی۔ دشمنوں کا غلبہ بہت بڑھ چکا ہے، حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کسی اور ملک میں جائیے نہیں، بنکر میں جائیے نہیں، اسی آفس میں بیٹھ کر اسی انداز سے میٹنگ کی جائے۔ مولا علی کی سیرت کی جھلک ان کے غلاموں میں اس طرح سے آیا کرتی۔ اور اس کے بعد یہ 2 جملے تو آپ نے اتنے سن لیے ہیں کہ میں صرف جملے پڑھ دوں تب بھی کم ہے، اور وہ یہ کہ ساری زندگی دین خدا کی خدمت کرنے والا علی، وہ جملہ کبھی نہیں کہا جو سر پہ ضربت لگتے ہوئے کہا بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ تم سمجھتے ہو ہم کو شہید کرو گے تو ہم ناکام ہو گئے؟ ارے ہم کامیاب اس دن ہوتے ہیں جس دن ہم شہید ہوتے ہیں۔ اور یہ پیغام ہمیں اور آپ کو بھی دیا جاتا ہے روزانہ۔ ایک تو دعا آپ نے سنی رمضان کی، قتلاً فی سبیلک، لیکن اس کے علاوہ زیارت وارثہ کا آخری جملہ کیا ہے؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ وہی افوز، وہی فائز جو مولا نے کہا فزتو ورب الکعبہ یا بے رب الکعبہ ایک ہی بات ہے۔ ہم اور آپ جب بھی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور کب نہیں پڑھتے ہیں تو جملہ کہتے ہیں کاش کربلا والو ہم بھی تمہارے ساتھ جان دے کر کامیاب ہوتے۔ شہادتیں ہمارے یہاں تو کامیابی، اور پھر اگر ایسی شہادت ہو جیسی شہید قائد کو ملی، جو میں نے کہا نا اہلیہ بھی شہید ہوئی، بیٹی بھی شہید ہوئی، داماد بھی شہید ہوا، نواسی بھی شہید ہوئی، ایک بیٹا بھی شہید ہوا، کیا یہ بالکل وہی جھلک نہیں ہے جو آپ کو کربلا کے آقا کی سیرت میں نظر آ رہی؟ حسین نے کربلا میں ایک قربانی نہیں دی، لاشوں پہ لاشیں اٹھائیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ شہید قائد دنیا سے گئے، اور عنقریب اب وہ جو مراسم ہے تجہیز و تکفین کے وہ سارے طے پائیں گے۔ میدان جنگ کے شہید کے لیے غسل و کفن نہیں، لیکن باقی شہادتوں کے لیے تو غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، نماز جنازہ بھی ہے اور دفن بھی ہے، یہ سارے مراحل ہوں گے۔ لیکن قربانی وہ قربانی ہے جہاں پہ شہادت تو ہوئی ہے لیکن نہ کوئی غسل کا امکان، نہ کوئی کفن کا، چلیں وہ 2 تو ویسے ہی ساقط تھے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، نہ کوئی دفن کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہاں اگر کئی دنوں کے بعد تدفین ہوگی تو حسین کا لاشا بھی کئی دنوں بعد دفن ہوا، لیکن یہ والی میت بڑے احترام کے ساتھ جمع کی گئی ہے، وہ والا لاشا میدان کربلا کی جلتی ریتی پہ پڑا رہا، اور خالی عام شہادتوں والا لاشا نہیں ہے، ایک عجیب انداز کا لاشا ہے۔ وہ لاشے کو دیکھے گا تو پھر جو بم کے دھماکے ہوتے ہیں یا اس انداز کی شہادتیں ہوتی ہیں ذرا دل کو اطمینان بھی ہوتا۔ میدان کربلا میں حسین مارے گئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے شروع میں کچھ اپنی مجبوریاں بتائی تھیں، خاص طور پہ میرے پیر کا مسئلہ ہے تو اس وقت میرے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، اگر کہیں پیر پھسل گیا تو یہ زندگی بھر کا ایک روگ ہوگا۔ تو میں آج مجلس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، قریب نہ آئیے گا ورنہ کہیں میرے لیے آگے یہ پرابلم نہ بن جائے۔ میدان کربلا حسین کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ سجاد نے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے سلام کیا، اور کھا پھوپھی اماں وہ دیکھیے میرے بابا کا کٹا سر۔ اب زینب کبریٰ کو پتا ہے کہ جہاد کی ذمہ داری میری، چنانچہ زینب کبریٰ فوراً خیمے میں پہنچی اور ابھی جمع کر رہی ہیں بیویوں اور بچوں کو اگلے مراحل کے لیے۔
کہ ایک بار زینب کے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی. اماں فضا میرا بھیا تو مارا گیا، اب تو کوئی کربلا میں نہیں ہے، تو یہ گھوڑے کس کے لیے دوڑائے جا رہے ہیں؟ فضا باہر نکلی، ایک عجیب منظر دیکھا. عمر سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم عرب والے، تمہیں پتہ ہے کہ جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے کو بھی پامال کرتے ہیں. اپنے گھوڑے تیار کرو، حسین کے لاشے کو پامال کرنا. وہ 9 یا 10 گھوڑے تیار ہو رہے ہیں، لاشیں پامال ہو رہے ہیں کی تیاری ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ حر کی فوج آگے بڑھی اور کہا کہ اے پسر سعد، ہم نے مانا ہمارے سردار نے بڑی غلطی کی، لیکن سزا بھگت لینا، مارا گیا نا، اب اس کا لاشا ہمارے سامنے پامال ہو، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. عمر سعد نے کہا حر سے میرا کیا اختلاف ہے، لے جاؤ لاشا. یہ دیکھ کر حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ جو وہیں رہتا تھا اس میں ہمت آئی. وہ آگے بڑھا اور کہا کہ اے عمر سعد، حبیب نے بڑی غلطی کی لیکن مارا گیا نا، حبیب کے لاشے کو پامال کرنا ہماری غیرت کے خلاف ہے. ایک بار عمر سعد نے کہا کہ میرا حبیب سے کیا بڑا جھگڑا تھا، لے جاؤ لاشا. ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث، قبیلے والا، جاننے والا آتا اور شہیدوں کے لاشیں لے جاتا. حتیٰ اکبر کا لاشا بھی اٹھ گیا، حتیٰ اون محمد کے لاشیں بھی اٹھ گئے، سارے لاشیں اٹھ گئے، صرف ایک لاشا جلتی رہتی پہ پڑا. کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے کہ اے پسر سعد، یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے فرزند کا لاشا ہے، یہ زہرا کے لخت جگر کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. اکبر ہوتے تو آگے بڑھ کے بابا کا لاشا بچاتے نا. فضا نے ایک مرتبہ خیمے میں جا کے آواز دی، شہزادی ذرا آ کے دیکھیے میرے آقا کے لاشے پہ کیا گزر رہی ہے. زینب باہر آئی، عجیب منظر دیکھا، حسین کا لاشا ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں، لاشی کو پامال کیا جا رہا. بس ایک بار زینب نے پہلے تو مدینے کا رخ کیا. نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا، آج اسی کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں. اور پھر ایک بار فرات کو دیکھا، عباس آ کے دیکھ تیرے آقا کے لاشے پہ کیا ظلم ہو رہا. ارے میرا عباس مارا گیا تو کوئی میرے حسین کے لاشے کو بچانے والا بھی نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پروردگارہ انہی مصائب اہل بیت کا واسطہ اس شہید قائد اعلی علیین میں انہیں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. اور خدا بندہ انہی کی طرح ہم میں سے بھی ہر ایک کو اسلام کی خاطر ہر قربانی، مال، جان، اولاد، عزت و آبرو، ہر قربانی کا جذبہ عطا فرما. خدا بندہ مصائب امام بیان ہوئے ہیں، جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی حاجتیں پوری فرما. ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، ہمارے تمام مرحومین شہید قائد سمیت، تمام شہدائے ملت سمیت تمام مرحومین، خصوصاً جو حاضرین مجلس ہیں، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. اور مومنوں پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما.